امام ابو الحسن اشعری کا قول نقل کیا ہے صاحب ارشاد الساری امام قسطلانی نے جلد 6 صفحہ 187 پر فرماتے ہیں انہوں نے صدیق اکبر کے بارے میں جملہ کہا کہ لم یزل ابو بکر بعین الرضا منہ. آپ سبحان اللہ نہ کہو کیونکہ سمجھ نہیں آئی, اسٹیج والے نہ کہے تو مجھے شکوا ہوگا انسان, کیونکہ عربی کے باہر ہے نا یہ. سنو میں بات لطف آئے گی آپ کو. کہتے ہیں ابو بکر صدیق کا مسئلہ کیا ہے؟ لم یزل ابو بکر بعین الرضا منہ. ابو بکر صدیق کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس میں ان کو مصطفیٰ کی خوشنودی حاصل نہ رہی ہو. زندگی کا ایک لمحہ ایسا نہیں جس میں خوشنودی مصطفیٰ کا حاصل نہ ہوا. اس پر پھر کلام کیا امام قسطلانی نے. یہ ابو الحسن اشعری کا نظریہ. وہ کہتے اختلف الناس ہو. کہتے ہیں امام ابو الحسن اشعری کے اس نظریے پر لوگوں نے اختلاف کیا. کیوں؟ کہتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے پہلے 16 سال سرکار کی خدمت میں نہیں گزرے. جب سرکار کی بارگاہ میں آئے, سنو توجہ سے, ابو سرکار کی بارگاہ میں آئے نا, اس وقت ان کی عمر 16 برس. 16 برس میں آئے, پھر ایسے چمٹے زندگی پر کبھی جدا نہ ہوئے, زندگی پر کبھی جدا نہ ہوئے. یہاں تک ایک مرتبہ سرکار تشریف لائے نا مسجد نبوی کے اندر, ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ, ایک ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ, اس طرح پکڑ کے باہر نکل رہے ہیں. تو صحابہ کرام نے دیکھا نا ستاروں کو جرمٹ میں 14ویں رات کا چاند ہے, مسکرا پڑے اور صدقے باری جانے لگے. سرکار نے فرمایا صرف ادھر نہیں آیا, ہاکذا نبعث یوم القیامہ, قیامت کے دن بھی اسی طرح ہی اٹھائے جائیں گے. میں ابو بکر عمر فاروق اعظم سائے کی طرح چمٹ گئے سرکار کے ساتھ. اور پھر سرکار کی بار جب تک سرکار کے ساتھ یہ ساری زندگی رہی چمٹے رہے. اعلی حضرت فتاوی رضویہ میں کہتے قیامت کے دن بھی چمٹے رہیں گے, اور ایسے چمٹے رہیں گے کہ چمٹے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے ابو بکر صدیق. لیکن 16 برس کدھر گئے؟ اس کی بات سناتا ہوں 16 برس کا حال کیا ہے. لیکن یہ جملہ جو سیدھا کیا ہے انہوں نے, امام قسطلانی کہتے ہیں کہ اس پر تو اختلاف ہوا, لیکن جس پر اہل سنت کا اجماع ہوا وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لم یزل ابو بکر مومنن قبل البعثۃ وبعدها فهو صحیح المرتضی. کہتے ابو بکر صدیق کا حال یہ ہے کہ سرکار کے نبوت کے اعلان سے پہلے بھی مومن ہے, بعد میں بھی مومن ہے. اور یہ ایسا قول ہے جو انتہائی پسندیدہ ہے اور انتہائی صحیح ہے, جس کو سارے مانے. جو سرکار کے نبوت کے اعلان سے پہلے مومن ہوں. حضرات سبحان اللہ کہو نا جم کے, جو نبوت کے اعلان سے پہلے مومن ہو اس کے مرتبے کی بات کیا کریں ہم. اور خود حضرت علی المرتضی شیر خدا کا فرمان بھی میں سناؤں آپ کو, کنز الاموال. اور حضرت علی کے مرتبے کی بھی ایک بات سنا ڈالوں درمیان میں ذرا, میں کیسا نہ ہو جائے سمجھو بھائی پھر ادھر ہی سنا رہا ہے ادھر جاتا ہی نہیں. حضور مولا علی شیر خدا کی عظمت کا کیا کہنا ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مجھے یاد آتا ہے. سرکار نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ, ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل اللہ تبارک و تعالی ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے ہر نبی کی اولاد اس نبی کی پشت میں رکھی, لیکن میری اولاد رب نے میری پشت کی بجائے میرے بھائی علی شیر خدا کی پشت میں رکھی. اعلی حضرت نے پھر اس کو اپنے لفظوں میں پرویا ہے. کیا کہتے ہر نبی را ذریت, ہر نبی را ذریت در صلب او نہاد اند نسل پاک مصطفیٰ ال پشت تو برآمدہ. علی تجھ کو مبارک ہو, رب نے ہر نبی کی اولاد اس نبی کی پشت میں رکھی, لیکن ہمارے آقا کی اولاد رب نے تیری پشت سے ظاہر فرمائی.
اس سے اوپر ایک شعر لکھا اعلی حضرت نے، سنا دوں وہ بھی، قلم توڑ دیا خدا کی قسم۔ کیا کہتے ہو؟ علماء ہو، فارسی جانتے ہو، اور پھر عشق کا مزاج جانتے ہو۔ اعلی حضرت کہتے بنت احمد رونق، آنکھ کھول کے جاگ کے سنو، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، دل روشن ہو جائے گا۔ خدا کی قسم یہ آج کی جو پروکار تقریب ہے اس کا پورا سبق مل جائے گا ہم کو۔ کیا کہتے بنت احمد رونق کاشانہ بانو تو، بنت احمد رونق کاشانہ بانو تو، گوشت و خونش بلحمش شیر و شکر آمدہ۔ کہتے علی تجھ کو مبارک ہو، ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا، عصمت کا در نہاں، عفت کا گنج گراں، شہزادی کون و مکان، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ الزہرا۔ وہ تو تیری بیوی صاحبہ کا نام ہے، وہ تو تیرے بچوں کی امی جان ہے، وہ تیرے گھر کی رونق ہے۔ آگے کہا گوشت و خونش۔ ہم گوشت پڑھتے ہیں نا، گوشت، فارسی والے پڑھتے گوشت، گوشت۔ پچھلے دنوں مجھے بھی ایک صاحب ملے تھے ادھر، اکثر میرے پاس ان کی تشریف آوری ہوتی، گیلان کے، حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی نسل کے۔ کبھی اتفاق ہوا تو ان کو پاکستان بھی لائیں گے۔ بڑے صاف ستھرے بندے، شیفیلڈ یونیورسٹی میں وہ انگریزی پڑھاتے ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، اور بڑے صاف اسی طرح۔ تو میں نے کہا ہمارے پاکستان میں گوشت پڑھتے ہیں، وہ کہتے نہیں ہمارے ہاں گوشت پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا پاکستان میں کبھی گوشت پڑھنے لگ گیا نا تو پھر میری بھی خبر لے لیں گے لوگ، یہ ادھر ہی رہنے دو، پاکستان کا انداز اپنا ہے۔ کہتے گوشت و خونش بلحمش شیر و شکر آمدہ۔ کہتے علی تجھ کو مبارک ہو، تیرا مرتبہ ان کے اتنا قریب ہوا۔ کہتے ان کا گوشت تیرے گوشت سے، تیرا گوشت ان کے گوشت سے، ان کا خون تیرے خون سے، تیرا خون ان کے خون سے، یوں باہم یک جگر ہوا ہے جیسے دودھ کے اندر شکر ملا کے ایک کر دی جاتی ہے۔ حضور مولا علی شیر خدا کو یہ مرتبہ نصیب ہوا، اور اعلی حضرت نے حضرت علی شیر خدا کی اب اپنا حضرت علی کے اپنے اشعار لکھے، اس کا ترجمہ پھر اعلی حضرت فارسی میں کیا۔ حضرت علی اپنا تعارف کرواتے، کہتے محمد نبی اخی و سحری و حمزہ تو سید الشہداء امی۔ حضرت علی کہتے میرا تعارف یہ ہے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبیوں کے سردار، سارے رسولوں کے امام، اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، وہ میرے بھائی ہیں۔ حضرت علی تعارف کرواتے کہتے وہ میرے بھائی ہیں، میرے سسر محترم ہے، میں ان کا داماد ہوں۔ کہتے حمزہ جس کو زبان رسالت نے کہا، سید الشہداء شہیدوں کا سردار جس کو سرکار نے کہا، وہ میرے چچا کا اس میں گرامی ہے، میرا تعارف سن لو۔ اعلیٰ حضرت پھر ان کی نظم کو اپنے الفاظ میں پرو دیے، مطلع القمر ہے۔ حضور مولا علی شیر خدا کا فرمان سنا رہا صدیق اکبر کے بارے میں، کنز الامال جلد نمبر 13، پہلی 2-3 حدیثوں میں یہ ایک حدیث ہے۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ابو بکر صدیق کا مرتبہ کیا ہے؟ کہتے واللہ ما ولد فی الاسلام مولود ازکا ولا اطہر ولا افضل من نبی بکر۔ حضرت علی شیر خدا کہتے اللہ کی قسم، اسلام کے دامن میں آج تک کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوا جو ابو بکر سے افضل ہو جائے، جو ابو بکر سے اعلیٰ ہو جائے، جو ابو بکر سے پاکیزہ اور مطہر۔ حضرت علی شیر خدا کا فرمان ہے۔ اب میں آپ کو سرکار کا فرمان سناؤں۔ مطلع القمرین میں اعلیٰ حضرت نے کئی حدیثوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے پھر فرمایا، کہتے ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ گلی میں چل رہا تھا، ذرا تم بھی میرے ساتھ چلو نا، مدینے کی سیر کرا لائیں آپ کو، کیسی سہانی گھڑی ہوگی وہ۔ حضرت ابو دردہ کہتے آگے آگے میں چل رہا تھا، پیچھے پیچھے صدیق اکبر آ رہے تھے۔ کہتے اتفاق ایسا ہوا سامنے سے سرکار دو جہاں تشریف لے آئے۔ توجہ میری طرف رکھو، سامنے ذرا بیٹھتے ہیں، ذرا پیچھے موڑ موڑ کے دیکھو گے تو پھر تقریر کا بنے گا کیا؟
حضرات ذرا غور فرماؤ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں صدیق اکبر کے آگے چل رہا، سامنے سے سرکار کی جلوہ گری، سرکار آئے، آتے ہی مجھے فرمایا اس کے آگے چلتا ہے جو تجھ سے افضل ہے۔ معلوم ہوا کہ سرکار نے آپ بتایا ہے کہ جو افضل ہوتا ہے اس کو پوچھ نہیں کرتے، اس کو پوچھ کر کے نہیں بیٹھا کرتے پھر کہ پوچھ کر کے چل پڑے۔ یہ جو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں جی مزارات پہ جاتے پھر پوچھ کرنے کی بجائے ایسے منہ کے پیچھے آتے، تو میں نے کہا سرکار کا فرمان پڑھنا، افضلوں کو پوچھ نہیں کرتے، افضل بندے کو پوچھ کر کے بیٹھنا یہ گستاخی ہوتی ہے۔ اگر یہ جائز ہوتا، یہ پسندیدہ ہوتا، سرکار کیوں کہتے ابو دردہ؟ فرمایا اس کو پوچھ کیے چلتا ہے جو تجھ سے افضل ہے۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میرا کام بن گیا۔ میں نے عرض کیا سرکار صرف مجھ سے افضل ہے یا پورے مدینہ والوں سے افضل ہے؟ سرکار نے فرمایا تجھ سے بھی افضل ہے، مدینہ والوں سے بھی افضل ہے۔ کہتے میں نے پھر پوچھا سرکار صرف مجھ سے یا مدینہ والوں سے یا مکہ والوں سے بھی؟ سرکار نے فرمایا تجھ سے بھی افضل، مدینہ والوں سے بھی افضل، مکہ والوں سے بھی افضل۔ کہتے میں نے پھر پوچھا سرکار صرف مجھ سے، صرف مدینہ والوں سے، صرف مکہ والوں سے یا حجاز والوں سے بھی؟ فرمایا تجھ سے بھی افضل، مدینہ والوں سے بھی افضل، مکہ والوں سے بھی افضل، حجاز والوں سے بھی افضل۔ کہتے میں نے پھر پوچھا سرکار صرف حجاز والوں سے، صرف مکہ والوں سے، صرف مجھ سے یا کسی اور سے بھی؟ عرب والوں سے؟ سرکار نے فرمایا تجھ سے بھی افضل، مکہ مدینہ والوں سے بھی افضل، حجاز والوں سے بھی افضل، عرب والوں سے بھی افضل۔ کہتے میں نے پھر پوچھا سرکار حجاز والے بھی، مدینہ والے بھی، مکہ والے بھی، میں بھی، عرب بھی، عجم والوں سے بھی؟ جم کے کہنا سبحان اللہ ذرا۔ کہتے اس کے جواب میں پھر سرکار مسکرا پڑے، مسکرا کے پھر ایک جملہ فرمایا سنو تم بھی۔ سرکار نے فرمایا واللہ ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من نبی بکر۔ اللہ کی قسم آج تک کسی بندے پر نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ سورج غروب ہوا ہے جو میرے ابو بکر سے افضل ہو جائے اعلیٰ نبی اور رسولوں کے بعد۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، افضلیت سیدنا صدیق اکبر، تاجدار صداقت۔ ابھی میں آ رہا تھا نا برطانیہ سے، آیا تو میں صحیح کہہ چکا ہوں اب اسٹیج پر بیٹھ کے، یہ پروگرام نہ ہوتا تو میں نہیں آ سکتا، مصروفیات میری ادھر بہت تھی، لیکن میں نے کہا یہ وعدہ اللہ والوں سے کر لیا ہے، اس لیے نبانے میں ہی بھلائی ہوگی۔ تو جہاز میں بیٹھے بیٹھے میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا یہ حضور صدیق اکبر کے وصال کے دن بھی گزر گئے تو کچھ نذرانہ ان کی خدمت میں ہونا چاہیے۔ تو جہاز میں بیٹھے بیٹھے میں نے 14 شعر لکھے ان کی شان میں۔ ویسے نہیں میں لکھتا، یہ غازی اسلام سے لکھا، پھر لکھنا شروع کر دیا۔ اس کے اندر میرا ایک شعر جو آپ کو سناتا ہوں، جو ابھی اس پر مضمون سنانے لگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی لکھا میں نہیں لائق امامت کے ابو بکر کے ہوتے ہوئے دوسرا کوئی، نہیں لائق امامت کے ابو بکر کے ہوتے ہوئے دوسرا کوئی، نیابت کا، خلافت کا، امامت کا وہ معیار صدیق اکبر ہے۔ امت خیر البشر میں جس کا ثانی نہیں کوئی، یہ اہل سنت کی آواز ہے۔ امت خیر البشر میں جس کا ثانی نہیں کوئی، قائد فاروق، رہبر عثمان و حیدر کرار صدیق اکبر، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار جس کی شان میں آیا، اصحاب محمد میں وہ تنہا یار،
یہ جو مسئلہ ہے نا ابو بکر کے ہوتے نہیں لائق امامت کے ابو بکر کے ہوتے ہوئے دوسرا کوئی، میں نے یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، وہاں برمنگھم ایک شہر ہے، اس میں نے یہ مسئلہ سنایا تھا۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے محدث بھی گئے تو ان سے لوگوں نے پوچھا جی یہ فلاں مولوی صاحب نے بیان کیا ہے، تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا بھائی ہے ہی نہیں، انہوں نے ایک کتاب کا نام لے لیا، کہتے ہیں نزہۃ المجالس میں لکھا ہے۔ اب میں آپ کو یہ لطیفہ سناتا ہوں۔ اچھا میرے پاس لوگ آ گئے، انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں نزہۃ المجالس میں لکھا ہے، میں نے کہا نزہۃ المجالس میں کلمہ شریف بھی لکھا ہے، قرآن پاک کی آیات بھی لکھی، تو لیکن میں آپ کو مسئلہ سمجھاؤں، میں نے کہا اس میں نہیں لکھا، اس نے کیا صرف اس لیے دیا ہے کہ ذرا کہہ دو بھائی کسے کہانیوں کی کتاب سے آ گئی ہے یہ بات، تو میں نے کہا پوری نزہۃ المجالس اول سے آخر تک پڑھ، نہیں لکھا یہ مسئلہ۔ کہاں لکھا؟ سنن ابی داؤد میں لکھا ہے، ہم نے بتایا۔ میں نے کہا یہ ٹیکسٹ کار ان کو ذرا پتہ چلے، اس محدث کو نظر نہیں آتا صدیق اکبر کی فضیلت ہے، کیا مسئلہ ہے؟ سنن نبی داؤد میں ایک مرتبہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں تھے، کہیں تشریف لے گئے، بعد میں نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال حبشی نے اذان پڑھی، حضرت فاروق اعظم کو مصلی امامت پہ لائے، فاروق اعظم کی شان اللہ الحق کو ینطق علی لسان عمر الشیطان یفر من دل عمر ان الشیطان لیخاف منک یا عمر لو کان بعد نبی لکان عمر واللہ لو لم ابعث لبعث عمر بن الخطاب۔ میں بہت لمبا نہیں کرتا، صرف حدیثیں پڑھ گیا۔ یہ عزت اسلام ہے، یہ مراد رسول ہے، یہ مطلوب رسول ہے، محبوب رسول۔ حضرت فاروق عزت اسلام مانگ کے لیے مصطفیٰ نے، اور یہ وہ ہستی ہے پہلی دنیا کی واحد ہستی جن کے قبول اسلام پر جبرائیل نے مبارکباد دی، اور جن کے قبول اسلام پر تکبیر کا نعرہ سرکار نے آپ لگایا۔ کبھی غور تو کرنا، یہاں کوئی پیر صاحب بیٹھے ہو یا عالم دین بیٹھا ہو، میرے جیسا بندہ ہے تو کون نعرہ لگاتا ہے؟ آپ تو لگا سکتے ہیں، سمجھ میں آتی ہے بات، بھائی دین کا خادم آ گیا، تو بڑے پیر صاحب یا بڑے علامہ فہامہ صاحب تو نہیں لگاتے نا۔ ادھر دیکھ عمر فاروق آیا، سیرت ابن ہشام نے لکھا ہے، کہتے تکبیر کا نعرہ سب نے لگایا، صحابہ نے بھی لگایا، لیکن بعد میں پہلے مصطفیٰ نے لگایا۔ جبرائیل آ گئے فوراً، سرکار نے فرمایا تو کیسے آیا ہے؟ کہتے آقا بتانے آیا ہوں، عمر آیا ہے، میں کیسے بیٹھا رہوں ادھر؟ کہتے استبشر الیوم یا محمد باہل سماع اسلام عمر، آقا عمر کے قبول اسلام پر آسمانی کائنات پر بھی ہنگامہ شوق، ادھر بھی خوشیوں کا سامان ہونے لگا۔ یہ فاروق اعظم، حضرت فاروق اعظم کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا، اتنی ہستی امام ہے خود، حضرت فاروق اعظم مصلی امامت پہ نماز پڑھا۔ غور سے سنیے، نماز ہو گئی، بعد میں سرکار آئے، تشریف لائے نا تو آ کے پوچھا بلال سے نماز ہو گئی؟ کہتے سرکار ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا کس نے پڑھائی؟ کہتے عمر فاروق اعظم نے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر نہیں تھا؟ تمہارا سلسلہ انہی سے ملتا ہے نا، کہو نا سبحان اللہ۔ فرمایا ابو بکر نہیں تھا؟ حضرت بلال نے عرض کیا سرکار تھے، تو فرمایا ابو بکر کے ہوتے ہوئے پڑھائی ہے؟ نہیں ہوئی نماز دوبارہ پڑھو۔ کیا مرتبہ بتائیں پھر ابو بکر کا؟ تو نہیں ہوئی ہے نماز دوبارہ پڑھو اس کو۔ اس لیے نعرہ رسالت، نعرہ صدیق یا صدیق، نعرہ عمر یا عمر، نعرہ عثمان یا نعرہ علی یا۔ اسی لیے لکھا ہے فقیر نے، نہیں لائق امامت کے ابو بکر کے ہوتے ہوئے دوسرا کوئی، نہیں لائق امامت کے ابو بکر کے ہوتے ہوئے دوسرا کوئی۔ اور پھر آپ سے یہ عرض کریں، یہ مشہور حدیث ہے،
صحیح بخاری میں بھی ہے تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ. امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں بڑا کھولا اس کا. دیگر کتابوں کے اندر بھی الفاظ اختلاف کیا ہے. جامع ترمذی میں بھی آئے. سرکار نے حضرت عائشہ صدیقہ سے آخری وقت میں فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو میرے مصلی امامت پہ آ جائے. حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، تھک گئے ہیں یا مسکرائیں گے؟ مسکرا پڑو، حدیثیں پڑھی جاتی ہیں. یا رسول اللہ انہ ابو رقیق القلب ولم یصلی بالناس، آقا میرا والد نرم دل ہے، نہیں کھڑا ہو سکتا اس مسلے پہ، اس کے بس کی بات نہیں اس مسئلے پہ کھڑا ہو. 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس. 3 مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا انہ ابو رقیق القلب ولم یصلی بالناس. 4تھی مرتبہ سرکار نے کیا کہا؟ آپ کا دل وجد کرنے پہ آ جائے. امام سیوطی نے لکھا سرکار نے پھر فرمایا عائشہ صدیقہ سے دیکھ کے فرمایا لا 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 یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. عائشہ ضد نہ کر، ضد نہ کر، ضد نہ کر. ابو بکر کے بغیر نہ اللہ مانتا ہے، نہ فرشتے مانتے ہیں، نہ ایمان والے مانتے ہیں. نہیں مانتا ہے کوئی ابو بکر کے بغیر. اور جامع ترمذی میں امام ابو عیسیٰ ترمذی جو الفاظ لائے ہیں وہ کہتے سرکار دو جہاں نے 4تھی مرتبہ پھر فرمایا عائشہ صدیقہ سے فرمایا واللہ لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره. اللہ کی قسم کسی امت کو یہ سزاوار نہیں کہ اس امت کے اندر میرا ابو بکر ہو، اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور مسئلہ امامت پہ آ جائے. نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ہے یہ. اور پھر قربان جائیں حضور مولا علی شیر خدا کی اپنی ذات پر. یہ مسئلہ بھی فقیر نے کوئی 8 سال پہلے ادھر بیان کیا نا ابن اسحاق کے حوالے سے. میں آپ کو بتاؤں ادھر شیعت کا کیسے غلبہ ہوتا ہے. میں نے بیان کیا نا یہ مسئلہ تو انہوں نے کہا یہ ابن اسحاق تو اتنی بڑی ہے 80-82 جلدوں میں کون تلاش کرے. میں نے کہا تلاش کیوں کرتے ہو، فقیر کے پاس آ جاؤ نا سیدھے ہی. کہتے کنگال مارا ملی ہی نہیں. تو میں نے کہا چلو پھر ہمارے پاس آؤ. اب ادھر کون آئے؟ پھر لاہور سے کتاب چھپی، انہوں نے بھی اسی حدیث کو درج کر دیا. تو اپنے نام کے ساتھ رضوی لکھتے تھے. تو میں نے کہا کوئی رضویوں کی کتاب نکالے نا. تو فتاوی رضویہ جلد نمبر 28 نکالی، اس میں بھی یہ حدیث پڑھی تھی. میں نے کہا بھائی وہ اعلیٰ حضرت کا فتاوی بھی یاد کوئی نہیں رہا. حضور مولا علی شیر خدا، ان کی سچائی کا کیا کہنا، ان کی عظمت کا کیا کہنا. ان کے قدموں کو چھونے والی خاک ہماری آنکھ کا سرما بنے، ہمارے ایمان کی معراج ہوگی. خدا کی علی ہمارے ایمان کا قبلہ و کعبہ ہے. علی کے لیے سرکار نے جو دعا مانگی ہے وہ یہ ہے کہ علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے. حق ہمیشہ علی کا. اللہم عادل الحق ماہو حیث دار. وہ جو 4 یار والے حدیث سنا دوں پوری میں ذرا سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی نا آپ کو. یہ جامع ترمذی میں جلدوں میں صفحہ نمبر 214 پہ ہے. راوی خود حضرت علی. پوری پڑھوں اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں اگر 4 یاروں کا نعرہ مارنا جائز نہ ہو تو حضرت علی نے کیوں مارا ہے؟ فقیر نے جو کتاب لکھی احقاق الحق والثواب للانصاب والاحساب، 800 صفحوں کی کتاب ہے. اس کے اندر 4 یاروں کا باب بھی باندھا ہے. کبھی پڑھ کے دیکھو کتنی حدیثیں آئی ہیں. اور ابھی بہت جلد میری یہ کتاب آ رہی خیر البریہ من امت المحمدیہ. یہ شان صدیق اکبر پہ خاص انوکھی درج کی کتاب ہے. حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے حضرت علی شیر خدا کہتے سرکار نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الہجرہ واتق بلالا من مالہ. رحم اللہ عمر یقول الحق ان کان مرا ترکہ الحق ومالہ صدیق. رحم اللہ عثمان تستحی الملائکہ. رحم اللہ علی اللہم عادل الحق ماہو حیث دار.
حضرت علی شیر خدا کہتے سرکار نے فرمایا اللہ ابو بکر پہ رحم کرے، اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی۔ سبحان اللہ، کہ نظر آباد اونچی ہے۔ پھر فرمایا اللہ ابو بکر پہ رحم کرے، اس نے ہجرت کی رات مجھے اپنے کندھوں پہ سوار کیا۔ مفتی احمد یار خان گجراتی لکھتے ہیں، اللہ اکبر، کیا بات سنائے آپ کو۔ مفتی احمد یار خان گجراتی یہ کنز الایمان کے حاشیے پہ نور العرفان میں لکھتے ہیں، آپ بھی پڑھے۔ فرماتے ہجرت کی رات ابو بکر صدیق سرکار کو 11 میل کندھوں پہ اٹھا کے چلا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ میں سوچتا تھا حضرت حاجرہ صفا و مروہ پہ دوڑتی ہیں، حضرت حاجرہ کے قدموں کے بوسے لیتے ہیں، وہ خس و خاشاک، وہ کنکر، وہ پتھر، وہ گرد و غبار۔ رب کہتے ہیں حاجرہ کے قدموں نے ان کو میرے شاعر بنا دیا۔ میں سوچتا تھا حاجرہ کے قدم چومے شاعر اللہ بنے، ابو بکر 11 میل تک مصطفیٰ کا جسم چومے پھر بھی شاعر اللہ نہ بنے۔ 11 میل تک مصطفیٰ کو کندھے پہ اٹھا کے چلا ہے ابو بکر۔ اور پھر ہجرت کی رات وہ منظر بھی دیکھنے کو ملا۔ ہمارا پیر عبد الواحد بلگرامی لکھتا ہے 7 سنابل، جس نے نہ پڑھی ہو چشتیوں کی کتاب پڑھے، آپ کو مدینے لے جائے گی۔ یہ کتاب ٹوٹا رشتہ رب سے ملانے والی کتاب ہے، یہ بندے کا سویا ہوا مقدر جگانے والی کتاب ہے۔ یہ پڑھو خدا کی قسم۔ اس کے اندر وہ فرماتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے نا، ارادہ یہ تھا کہ سیدھا ابو بکر کے گھر جاؤں گا۔ جبرائیل امین حکم لائے، سرکار کی خدمت عالیہ میں حضور مولا علی شیر خدا حسن و حسین کے بابا تھے۔ سرکار نے ان کو مکہ والوں کی امانتیں دی، ان کو اپنا بستر عطا کیا، فرمایا لیٹ جاؤ، مکہ والوں کی امانتیں دے کے میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ توجہ فرمائیے، ارادہ تھا سیدھا صدیق اکبر کے گھر جاؤں گا۔ اب یہ ارادہ کیا نا، دروازہ کھولا، دیکھتے کیا ہے، صدیق اکبر ہاتھ باندھے، گردن جھکائے، دروازے پہ کھڑے۔ پیری مریدی تو بڑے بڑوں نے کی ہے نا۔ میر عبد الواحد بلگرامی کہتے ہیں عزیزا باید دانست کہ ہم چوں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم در جہاں نہ پیرے پیدا شود نہ ہم چوں در جہاں ابو بکر مرید حبیدہ گشت۔ کہتے ہیں اس بات یہاں پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ کائنات کے اندر کوئی پیر مصطفیٰ جیسا پیدا نہیں ہوا ہے، کوئی مرید ابو بکر جیسا نہیں آیا ہے زمانے میں۔ سب سے اعلیٰ پیر مصطفیٰ ہے، سب سے اعلیٰ مرید ابو بکر۔ عظیم جا باید دانش، کہتے اس مقام پہ اس بات کو جان لے۔ سرکار نے دروازہ کھولا، دیکھا ابو بکر ہاتھ باندھے کھڑا۔ سرکار نے تعجب کیا، خود اچنبا فرمایا مجھے تو رب نے حکم دیا ہے، جبرائیل لایا تھا، میرے سوا کسی سے ملا نہیں، میں نے ایک کو بتایا، وہ اندر ہے علی، تجھے کس نے بتایا؟ قیمت ڈالو نا ذرا اس بات، تجھے کون بتا گیا؟ اس کے جواب میں صدیق اکبر نے کیا کہا؟ کہتے سرکار 2 سال بیتے، یاد کیجیے آپ نے فلاں وقت میں فلاں محفل میں بیٹھ کے یہ بات فرمایا تھا، اللہ اپنے بندے کو حکم دے گا ہجرت کا، اللہ کا وہ بندہ اپنے دوستوں میں ایک کا انتخاب کرے گا، ہجرت پہ چلا جائے گا۔ نہ آپ نے بندہ بتایا، نہ وہ دوست بتایا، نہ وہ رات بتائی۔ آقا وہ رات گئی، آج کی رات آئی، ہر رات تیرے دروازے پہ گزارتا ہوں، جب جائے میں تیرے ساتھ جاؤں، جب جائے تیرے ساتھ جاؤں میں۔ یہ ہجرت کی رات ہے، ابو بکر کو مرتبہ ملا ہے۔ اور پھر ایک بات اور کہنے کی اجازت دو، وقت تو بہت بیت گیا۔ عزیزان گرامی قدر، زیادہ سما خراشی بھی ایسی نہیں رہتی نا۔ عزیزان زیادہ میٹھا کھانے سے بھی بندہ پھر تھوڑا تنگ ہو جاتا ہے نا کبھی، لیکن یہ ذکر ہے اس کا جس سے کبھی سینے تر نہیں ہو سکتے، نہ زبانیں کبھی خاموش ہو سکتی، نہ ہار پرونے والے کبھی گلدستے بنانے بند کر سکتے۔